رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں کہا گیا پڑھو۔ کیا کہا گیا؟ پڑھو۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان کتنے پڑھنے والے ہیں۔ کانگر بستی میں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی؟ کتنی آبادی ہے؟ 200 ہوگی۔ اب بتائیے یہاں اگر کسی مستورات کو آپریشن کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو بچہ پیدائش کا جو معاملہ ہو، تو کیا کانگر بستی میں کوئی مسلمان لڑکی ہے جو یہ کام کر سکے؟ علم ہے، علم ایک ہنر ہے، اسکل ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگر بستی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی کیس کا معاملہ ہو جائے تو کیا کوئی وکیل ہے، پھر کیا کوئی ایڈوکیٹ ہے جو اس کے معاملے کو سولو کر سکے؟ کیا ٹانگر بستی میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہے جس کے پاس ہم جا سکے مسلمان؟ کیا ٹانگر بستی میں کوئی IAS IPS ہے؟ کیا ٹانگر بستی کے مسلمان میں سے کوئی ایسا پولیس ہے جو ہمارا کام بنوا سکے؟ یہ ساری چیزیں علم میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ کس دن؟ آخرت کے دن، آخرت کا نقشہ۔ اس دن وہی لوگ خوش و خرم ہوں گے جو یہاں سے کچھ کر کے گئے ہوں گے، اور کون کر کے گئے ہوں گے؟ جو جان رہے ہیں اور جاننے کے باوجود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ایک ہوا علم کے ساتھ عمل اور ایک ہوا بغیر علم کے عمل۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ جو ہے سیکھیے، علم حاصل کیجیے، پھر عمل کیجیے۔ آپ تھیوری اس کو سیکھیے، اس کے بعد پریکٹیکلی لائف میں اس کو کوشش کیجیے اس کو مکمل کرنے کی۔ یہ علم ہے۔ ہمارے بھائی عمر بھائی نے یہ جو بچے تیار کیے ہیں، یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ بچے یوں ہی ہیں۔ ان میں کوئی امام راضی ہے، کوئی عمر خیام ہے، کوئی ابن رشد ہے، ان میں کوئی امام بخاری کی صلاحیت کے ہیں، ان میں کوئی ایڈوکیٹ ہے، ان میں کوئی ڈاکٹر ہے، ان میں اچھے اچھے لوگ۔ اب اس کومل کو، اس پھول کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری گارجین کی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ یہ مکتب آنا، یہ سمجھیے ایک قدم اٹھانا نہیں ہے میرے بچوں، بلکہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا پراپر ڈریس کے ساتھ، مکمل انضباط کے ساتھ، مکمل پابندی کے ساتھ آپ کو مکتب آنا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اور میرے گارجین حضرات سے بھی میں کہوں گا کہ ان بچوں کو ہیرا بنانے میں آپ کا سب سے زیادہ ہاتھ ہونا چاہیے۔ عمرو بن معدی کریم کا ایک شعر میں نے پڑھا۔ آپ جانتے ہیں عمرو بن معدی کریم کون ہے؟ قبیلہ زبیدی۔ یہ ایک صحابی ہے۔ کون ہے؟ ایک صحابی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے فرسان الجلیل۔ عرب کے بڑے بڑے شہسواروں میں یہ ان کا ایک نام تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شہسوار، اس زمانے میں شہسواری ایک بہت اہم کردار ہوتا تھا۔ ایک شہسوار ایک نہیں، ہزاروں آدمی کے مقابلے میں تنہا مقابلہ کرتا تھا۔ عمرو بن معدی کریم یہ صحابی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوبارہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے مارکے جو ہے سولو کیے، بڑے بڑے غزوات نہیں کہیں گے اس کو، اس لیے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ بڑی بڑی اسلامی جنگوں میں آپ شریک ہوئے، ان میں جنگ قادسیہ ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نہاون میں جو جنگ ہوئی پارسیوں سے، پرشین امپائر سے، اس پرشین امپائر میں جو اس کے کمر کو توڑنے والے جو جنگ ہے وہ دو جنگ ہے، ایک جنگ قادسیہ اور ایک جنگ نہاون۔ جنگ نہاون میں عمرو بن معدی کریم زبیدی شہید ہو گئے۔ اکیلے تنہا انہوں نے اس طرح سے لڑائی لڑی، قریب تھا کہ مسلمان ہار جاتے اور پرشین امپائر پھر سے جیت جاتا، لیکن عمرو بن معدی کریم نے جان کی بازی لگا دی۔ فن سپہ سالاری اور فن شہسواری میں ان کو کمال حاصل تھا۔ پیترا بدلتے ہوئے
نقشہ پلٹ دیا, مسلمانوں کو جیت دلا دی, لیکن جو سینکڑوں زخمی انہوں نے اپنے جسم پر لے کر شہید ہو گئے. میرے بھائیوں, عمرو بن مہدی کریم زبیدی کا ایک شعر ہے, عربی کا شعر ہے, سنیے. لیس الجمال ببئسن فاعلم ان ردیت بردا. یاد رکھو لوگوں, یہ کپڑے, یہ لباس فاخرہ, یہ کھانا, یہ ساری چیزیں, یہ عیش و عشرت, یہ لگژری لائف, یہ خوبصورتی نہیں ہے. جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. لیس الجمال ببئسن, عزت لباس کو, ساری چیزوں کو, یعنی آپ کی لگژری لائف کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے یہ خوبصورتی نہیں ہے. فاعلم ان ردیت بردا, یاد رکھو اگر کوئی آپ کو یہ لباس فاخرہ دیتا ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں دیتا ہے, لگژری لائف کے لیے آپ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے, آپ کو خوش نہیں ہونا ہے. ان الجمال معادن ومناقب العورت سمجھتا, خوبصورتی وہ ہے ایک انسان اپنی نسل کو ایسا بنا دے کہ ایک کو نہیں, دو کو نہیں, ہزاروں آدمی کو سپورٹ کر سکے. یہ ہے خوبصورتی. خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے بچے ایسے بن جائیں کہ اس بچے کی نسبت سے آپ جنت جا سکتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کی نسبت سے ہم جنت جا سکتے ہیں؟ ہم غور کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بچوں, میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں تعبدون. لوگوں نے کہا, ان کے اولاد نے کہا کہ نعبد الہک, ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, اور وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ, آپ کے آبا و اجداد ابراہیم, اسماعیل, اسحاق کی بات. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے بھی اس کی عبادت کریں؟ روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں ہو یا ہمارے بھائی ہو اسلام سے دور ہو رہے ہیں. فَاعْلَمْ وَإِنْ رُدِّيتَ بُرْدًا إِنَّ الْجَمَالَ مَعَادٍ وَمَنَاقِبُ الْعُورَةِ سمجھدا. اے بھائیوں اور اے بہنوں, ہمارے بچوں کی نسبت سے ہم جنت میں چلے جائیں تو ہم کامیاب ہو گئے, اور ہمارے بچوں کی نسبت سے ہم جہنم میں چلے جائیں تو ساری زندگی دے کر, فور ویلر دے کر, لگژری لائف دے کر, اور ساری چیزیں دے کر, بنگلہ دے کر, اور 2-3 منزلہ عمارتیں دے کر ہم بھی ناکام ہیں. لہٰذا یہ کان کھول کر سن لیجیے ٹانگر بسری کے بھائیوں اور مسلمانوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ ہمارے بچوں کی نسبت سے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے. کریں گے نہ کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 10 سال کے اندر اور 20 سال کے اندر یہاں سے ایک اچھی خاصی مسلمانوں کی آبادی ہوگی جو پولیس میں ہوں گے, یہاں کی اچھی خاصی آبادی ہوگی جو ڈاکٹرز ہوں گے, یہاں کی اچھی خاصی آبادی ہوگی جو انجینئر ہوں گے, یہاں کی اچھی خاصی آبادی ہوگی جو وکیل ہوں گے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی الگ الگ جو ہے جو بلز پاس کیے جاتے ہیں مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے ندوے میں کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے جو وکیل ہو, تاکہ ایک عالم دین وکیل ہوگا, علم کی کا پروٹیکٹ کرے گا, وہ صحیح معنوں میں اسلام اور ایمان کو جو وہاں پر جا کر کے انٹروڈیوس کرے گا, اس کا تعارف کرائے گا. ہمارے جمیل جوہر بھائی یہیں کے ڈوبا ٹولی کے مولانا کی بات کو سن کر انہوں نے LLB مکمل کیا جا کر, آپ لوگ جان رہے ہوں گے مولانا جمیل جوہر صاحب. تو میرے بھائیوں یہ ساری چیز, لیکن کوئی بھی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جو بھی ہو, سول سروسز میں ہو, اس کو چاہیے کہ ایک اچھا مسلمان بنے. جو بھی بنے اچھا مسلمان بننا ضروری ہے. دوسری چیز, ایک لڑکے کو پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کو پڑھانا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک لڑکا پورے سماج کو بدلتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو ہے پورے خاندان کو, تمام لوگوں کی حالت کو, اس کی کیفیات کو, اس کی تھنکنگ پاور کو بدلتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے, ہمارے عمر بھائی نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے مستورات اکیڈمی کے نام سے. آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ وہ مدرسہ کیسے کامیاب ہے. تمام عورتیں یہاں کی جاگرک ہوں, اور تمام لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء سے بھی میں گزارش کروں گا اس مدرسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ممکنہ کوشش کریں گے انشاءاللہ, زمین کے اعتبار سے, روپے پیسے کے اعتبار سے, اور ساری چیزوں کے اعتبار سے. آپ میں سے تمام لوگ جانتے ہوں گے مولانا ابوالکلام آزاد کو, جانتے ہیں نا مولانا ابوالکلام آزاد کو, دیش کے پہلے دیش کے پہلے ایجوکیشن منسٹر,
سب سے پہلے جو ایجوکیشن منسٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، ایک گریٹ فریڈم فائٹر، ایک بہت بڑے مجاہد آزادی تھے اور عالم دین تو اتنے بڑے تھے کہ ہر انسان جانتا ہے۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ جو انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے لیے سوچتا ہے، صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم قوم کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے ایک زندہ لاش، اس لیے کہ وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں ہے، اس لیے کہ وہ صرف اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں ہے، اس لیے کہ وہ صرف اپنا گھر بنانے کی فکر میں ہے، وہ زندہ لاش اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کو کچھ دینا ہے۔ آپ اگر اپنے قوم کو کچھ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کے فیصلے آپ کے لیے صادر ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص مدرسہ کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اگر کوئی شخص، اگر کسی کے پاس بچے نہیں ہیں، اگر ماں باپ ہے، اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، کوئی ماں باپ جو ہے بغیر اولاد کے ہیں یا ان کے اولاد کو اپنے اولاد کو پڑھا نہیں سکے اور 25 سال 30 سال کا ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اپنی کمائی سے ایک بچے کو یا ایک بچی کو حافظ قرآن پڑھائے، عالم بنائے، مدرسے کے سپورٹ کے لیے 10 بچوں کو، 5 بچوں کو، 2 بچوں کو اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کی ساری چیزوں کی فراہمی کے لیے کوششیں کریں۔ انشاءاللہ آپ جانیں گے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، آخرت میں کچھ چہرے روشن ہوں گے، کھل رہے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں روشن ہو؟ اصل سکسیس جو ہے، ریئل سکسیس وہ آخرت میں جو ہے کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ کون چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب؟ ہاتھ اٹھائے بھائی، کون چاہتا ہے آخرت میں کامیاب؟ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ آپ سب کو قبول کرے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی ہے۔ وہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ کو آپ اپنے گھر میں لکھ کر کے لٹکا لیجیے گا کہ جو شخص صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہے۔ بھلا بتائیے کیا ہم سب زندہ لاش ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سب وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو اسلامی ماحول میں رنگنے کے لیے، اسلامی پرسنالٹی بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ اور مولانا محترم نے جو مدرسہ قائم کیا ہے مستورات اکیڈمی کے لیے، انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایک روپیہ اگر 1 لاکھ آدمی دیں گے تو انشاءاللہ 1 لاکھ روپے مدرسے کو ملے گا، اور 10 روپے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جاگنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔